اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی قد تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلام. یہ دوسرا قرینہ آ گیا. کل گزر چکا کہ کبھی کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے قرائن کی وجہ سے. پہلا قرینہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ کل گزر چکا عرف کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیں گے. عرف چاہتا ہے ایک معنی کو، حقیقت چاہتی ہے دوسرے معنی کو. تعارض ہو گیا تو تعارض کے وقت عرف کو ترجیح ہوگی، عرف پر عمل ہوگا، کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ تفصیل کل گزر. دوسرا قرینہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ قد تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلام. کلام کے اندر یعنی لفظ کے اندر ایک ایسا قرینہ ہے جو کہتا ہے کہ حقیقت مراد نہیں. لفظ کے اندر ایک ایسا قرینہ موجود ہے کہ جو کہتا ہے کہ حقیقت مراد نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی صورت میں جو قرینہ تھا وہ عرف تھا، وہ باہر سے آیا تھا، وہ خارج سے آیا تھا. لفظ کے اندر قرینہ نہیں تھا، لفظ میں قرینہ موجود نہیں تھا، بلکہ قرینہ باہر سے آیا تھا. اب لفظ کے اندر ایک ہے جو کہتا ہے کہ حقیقت مراد نہیں ہے، حقیقت پر عمل نہیں ہونا چاہیے، تو اس قرینے کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا. لفظوں میں ملا لیں. والثانی الحقیقت. قد اگر مضارع پر داخل ہونا تو تقلیل کے لیے کبھی کبھی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. قد تترک الحقیقت، کبھی کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کبھی کبھی کس کا معنی کیا؟ قد مضارع پر داخل، کیونکہ قد اگر ماضی پر داخل ہو تو وہ یقین کے لیے آتا ہے، پختگی کے لیے آتا ہے. جیسے لقد سمع اللہ قول التی، یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی. قرآن مجید میں ہے نا یقیناً سن لی. وہاں کبھی کبھی کا معنی نہیں کبھی کبھی اللہ نے سن لی وہ بات جو اپنے شوہر سے جھگڑا کرے. نہیں، وہ معنی بن ہی نہیں سکتا. ماضی پر داخل ہو تو کاہے کے لیے آتا ہے؟ تیقن کے لیے. قد مضارع پر داخل ہو تو وہ آتا ہے تقلیل کے لیے، کبھی کبھی کے معنی. یہاں تو کبھی کبھی حقیقت کو چھوڑتا ہے بدلالت. دلالت کا کیا معنی ہو گیا؟ بقرینۃ، قرینے کی وجہ سے. کون سا قرینہ؟ فی نفس الکلام، کلام کی ذات میں، لفظ کے اندر قرینہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ حقیقت مراد نہ ہو. اس وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مثال سے واضح ہوگا. اچھا، یہ اس کی جو مثالیں دی ہیں انہوں نے، یہ غلام والی مثالیں دی ہیں. آج کل تو غلام اور لونڈیاں وغیرہ نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے رہے، بعد میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا. بلکہ یہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے ہی جب اقوام متحدہ بنی ہے تو پھر ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اب ہم قیدیوں کو، جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی نہیں بنائیں گے. جی اس کے بعد یہ سلسلہ تھما ہے، ورنہ یہ ابھی تک یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا جاتا تھا. خیر، اب اس دور میں تو ہوتا تھا تو انہوں نے مثال دے دی غلام اور لونڈی والی. اس کی مثال کہ لفظ کے اندر قرینہ ہے جو چاہتا ہے حقیقت مراد نہ ہو. اس کی مثال اذا قال کل مملوک لی فہو حر. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کوئی شخص کہ جو بھی میرا مملوک وہ آزاد.
جو بھی میرا مملوک، مملوک مانا جو بھی میری ملکیت میں ہے وہ آزاد ہے، سمجھے؟ اب اس کی ملکیت میں تو بہت سارے غلام موجود ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو کہ مکاتب ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مدبر ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ام ولد ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو معتق البعض ہیں جن کا کچھ حصہ آزاد ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پورے ہی غلام ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بہت سارے غلام اس کی ملکیت میں ہیں، تو کون سا غلام آزاد ہوگا جب یہ سارے آزاد ہو جائیں گے؟ جب اس نے یوں کہا جو بھی میری ملکیت میں غلام ہے، جو بھی میرا مملوک ہے وہ آزاد ہے، یہ کہہ دیا، تو کہنے لگے یاد رکھنا لم یعتق مکاتبہ، اس کی ملکیت میں جو غلام مکاتب موجود ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اب مکاتب کسے بولتے ہیں؟ جی، مکاتب کسے بولتے ہیں؟ مکاتب بولتے ہیں کہ مولا نے، مالک نے جس غلام کو لکھ کر دے دیا، جس غلام کے بارے میں لکھ کر دے دیا، وہ کتابت سے ہو گیا نا، کہ تو مجھے اتنے پیسے لا دے تو آزاد ہے، سمجھے؟ سال اس کو کہتا ہے 10 لاکھ روپے مجھے لا دے کما کے، تو مجھے لا دے تو آزاد ہے، وہ مکاتب ہو گیا، اتنے پیسے لا دے تو آزاد ہے، یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب تک وہ پیسے لا کر نہیں دیتا مکاتب، تب تک تو غلام ہی ہے، اور اس نے کہا تھا جو بھی میرا مملوک ہو وہ آزاد ہے، تو مکاتب بھی تو اس کی ملکیت میں ہے، کہتے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ وَلَا مَنْ أَعْتَقَ بَعْضُهُ، اسی طرح وہ غلام جس کا کچھ حصہ آزاد ہے، معتق البعض، جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے وہ بھی آزاد نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بھی اس کا مملوک ہے۔ إِلَّا إِذَا نَوَى دُخُولَهُمْ، ہاں لیکن ایک بات ہے، اگر یہ نیت کرے کہ میری مراد سارے کے سارے غلام ہیں، چاہے وہ مکاتب ہوں، چاہے وہ معتق البعض ہوں، چاہے مدبر ہوں، تو پھر اس صورت میں تو یہ آزاد ہو جائیں گے اگر نیت کی، اور اگر نیت نہ کی تو پھر مکاتب بھی آزاد نہیں ہوگا اور معتق البعض بھی آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں آزاد نہیں ہوں گے؟ مملوک تو ہیں، ملکیت میں تو ہیں، دلیل یہ ہے لِأَنَّ لَفْظَ الْمَمْلُوكِ مُطْلَقٌ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، یہ دلیل آ گئی۔ جب اس نے یوں کہا کل مملوک، ہر وہ غلام جو میرا مملوک ہے، جو بھی میرا مملوک ہے وہ آزاد ہے۔ اب یہ مملوک کا لفظ مطلق ہے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں لگی ہوئی، سمجھے؟ کہ جو پورا مملوک ہے یا جو آدھی میری ملکیت میں ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی قید نہیں لگی ہوئی۔ جب قید نہیں لگی ہوئی تو پھر مقید نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، اور مطلق کے بارے میں اصول یہ ہے المطلق اذا اطلق یراد به الکامل، مطلق کو جب ذکر کیا جاتا ہے، ایک پکا اصول یاد رکھنا ہے، اس سے کامل مراد ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہو گیا کہ مملوک جو اس نے بولا تھا، اب آپ دیکھیں کرینہ کیا ہے، مملوک کا لفظ مطلق ہے، تو یہ لفظ جو مطلق ہے، یہ مطلق ہونا جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے مملوک کے اندر، یہ چاہتا ہے کیا؟ کہ وہ غلام آزاد ہو جو کہ کامل ہے، کامل غلام، کامل مملوک جو اس کی کامل ملکیت میں ہے، وہ غلام آزاد ہو جو کامل ملکیت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مملوک مطلق ہے۔ جب مملوک کا لفظ مطلق ہے تو مطلق چاہتا ہے کس کو؟ کامل کو، تو لفظ کے اندر کرینہ رکھا ہوا ہے، وہ کیا؟ مطلق ہونا۔ یہ کرینہ کس بات کا ہے؟ کہ کامل غلام ہو۔ مکاتب ٹھیک ہے ملکیت میں تو ہے، لیکن کامل مملوک، تو مملوک مطلق تھا، وہ چاہتا تھا کامل مملوک کو، اور مکاتب کامل مملوک نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ اس کو کہا ہے کہ تو اتنے پیسے لا دے تو آزاد ہو جائے گا، وہ جب پیسے دے گا آزاد ہو جائے گا، سمجھے؟ اور اسی طریقے سے جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے وہ بھی کامل مملوک نہیں، اور مملوک کا لفظ کامل تھا، مطلق تھا، وہ چاہتا تھا کامل مملوک کو، تو مکاتب اور معتق البعض یہ کامل مملوک نہیں ہے، اس لیے یہ آزاد نہیں ہوں گے، سمجھے؟ کیوں؟ والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، مکاتب من کل الوجہ مملوک نہیں، کیا معنی؟ کامل مملوک نہیں، سمجھے؟ اس کا کیا قرینہ ہے یہ کامل مملوک نہیں ہے؟ وَلِهَذَا، اسی وجہ سے کہ مکاتب کامل مملوک نہیں ہے، یہ جب پیسے دے گا آزاد ہو جائے گا، تو یہ ناقص مملوک ہے، کامل مملوک نہیں ہے، اسی وجہ سے لم یجز تصرفہ فیہ، مالک کے لیے اس مکاتب میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تصرف سے کیا مراد ہے؟ اس کو بیچ نہیں سکتا، اسے کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو نہ بیچ سکتا ہے، نہ اسے کسی کو مکاتب کو گفٹ کر سکتا ہے، یہ قرینہ ہے کس بات کا؟ کہ یہ کامل مملوک نہیں، کیونکہ اگر کامل ملکیت میں ہوتا تو پھر ہر قسم کا تصرف جائز ہوتا، پھر بیچ بھی سکتا تھا، کسی کو گفٹ بھی کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ تصرفات کر سکتا تھا، تو اس میں تو تصرف نہیں کر سکتا، تو یہ قرینہ ہے کس بات کا؟ کہ مکاتب کامل مملوک نہیں۔ اسی طرح مکاتبہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، وہ بھی کامل مملوکہ نہیں ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ اس کے قریب نہیں ہو سکتا، سے وطی کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وہ کامل مملوکہ ہوتی تو پھر وطی حلال ہونی چاہیے تھی، تو وطی تو حلال نہیں ہے، تو معلوم ہو وہ بھی کامل مملوکہ نہیں، تو جب وہ کامل مملوکہ نہیں ہے، نہ مکاتب نہ مکاتبہ، کیونکہ اس میں تصرف جائز نہیں ہے، اور جو کامل مملوک ہوتا ہے، کامل ملکیت میں ہوتا ہے، اس میں تو ہر قسم کا تصرف جائز ہوتا ہے، تو اس میں تو مملوک مکاتبہ کے ساتھ تو صحبت نہیں ہو سکتی، تو تصرف نہیں ہو سکتا صحبت والا، اور اسی طرح مکاتب کو بیچ نہیں سکتا اور ہبہ نہیں کر سکتا، گفٹ نہیں کر سکتا، تو اس میں تصرف جائز نہیں ہے، مکاتب اور مکاتب جب تصرف جائز نہیں ہے تو یہی قرینہ ہے کہ یہ کامل مملوک نہیں، اور مملوک کا لفظ چاہتا تھا کامل مملوک کو، جو بھی میرا کامل مملوک ہے وہ آزاد ہو، کیونکہ مملوک مطلق تھا، اور لفظ کے اندر جو قرینہ رکھا ہوا ہے وہ کیا؟ مطلق کے اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ کامل مملوک، کیونکہ مطلق چاہتا ہے کہ کامل مراد ہو، تو مکاتب تو کامل نہیں، اور اسی طرح مکاتبہ بھی کامل، اس لیے یہ آزاد نہیں ہوں، تو یہاں عرف کی وجہ سے حقیقت کو نہیں چھوڑا، ورنہ حقیقتاً تو مکاتب اور مکاتبہ دونوں غلام ہیں، لیکن لفظ کے اندر قرینہ موجود ہے، کیا؟ کہ مطلق ہونا چاہتا ہے کہ کامل ہو، اور یہ کامل نہیں، غلام تو اگرچہ ہیں لیکن کامل ملکیت میں نہیں، مملوک بھی ہیں لیکن کامل مملوک نہیں ہے، اس لیے یہ آزاد نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ، یہ اس کی دوسری مثال کہ مکاتب کامل مملوک نہیں، فرض کر لو مکاتب نے نکاح کیا بنت مولا ہو، اپنے مالک اور مولا کی بیٹی کے ساتھ، ثم مات المولا، پھر مولا کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے مولا کا انتقال ہونے کے بعد، مالک کا انتقال ہونے کے بعد، تو جو اس کا مال تھا وہ وراثت بن گیا، تو مکاتب بھی تو اس کی ملکیت میں تھا مولا کی، وہ بھی وراثت بن گیا، فرض کر لو اس مولا کی بیٹی کے حصے میں یہ غلام مکاتب آ گیا، تو وہ تو اس کا شوہر بھی تھا، اب شوہر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے نا، جو کیا نام ہے، غلام اگر شوہر نہیں بن سکتا، غلام کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جیسے ہی بیوی اپنے شوہر کو خریدے گی نا، اس کا غلام بنے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، لیکن اس کیس میں نکاح فاسد نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ مالک تو بن گئی لیکن کامل مالک نہیں بنے،
یہ کامل مملوک نہیں ہے، اسی لیے نکاح بھی ختم نہیں ہوگا. یہ دوسرا کریے نکاح ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کامل مملوک نہیں. وورثتہ البنت، مولا مر گیا، بیٹی اس کی وارث بن گئی. لم یفسد النکاح، نکاح فاسد نہیں ہوگا. کیوں؟ بیٹی اگرچہ اپنے شوہر کی مالک بن گئی ہے، تو بیوی اگر شوہر کی مالک بن جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ختم نہیں ہوگا جبکہ شوہر مکاتب ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کامل مملوک نہیں، لہذا کامل ملکیت میں نہیں، لہذا وہ نکاح بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی بیوی رہے گی. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا، تو ثابت ہو گیا اتنے سارے قرائن کے ساتھ کہ مکاتب اور مکاتبہ من کل الوجہ مملوک نہیں، یعنی کامل مملوک نہیں. تو پھر لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، تو پھر جو اس نے بولا تھا مولا نے کہ میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد، تو مملوک مطلق تھا نا، تو پھر اس مطلق کے اندر مکاتب اور مکاتبہ داخل نہیں ہوں گے. کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ مملوک مطلق ہے، تو مطلق مملوک میں داخل نہیں ہوں گے. مطلق مملوک تو کامل مملوک کو چاہتا، اور یہ دونوں کامل نہیں، لہذا یہ مطلق مملوک میں داخل نہیں. جب داخل نہیں ہے تو آزاد نہیں ہے. کہتا جو بھی مطلق مملوک ہو وہ آزاد ہے. تو مکاتب اور مکاتبہ مطلق مملوک میں داخل نہیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا مطلق کامل کو، یہ کامل نہیں، لہذا یہ اس میں داخل نہیں، لہذا یہ آزاد نہیں ہوں گے. اس پر ایک شبہ ہوتا تھا کہ جیسے مکاتب اور مکاتبہ یہ کامل مملوک نہیں ہے، اسی طرح مدبر اور ام ولد یہ بھی کامل مملوک نہیں ہے، پھر یہ بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے. مدبر کسے کہتے ہیں؟ مدبر بولتے ہیں جس غلام کو اس نے یہ کہہ دیا ہو مالک نے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. اور ام ولد وہ لونڈی ہوتی ہے کہ مولا کا جس لونڈی سے بچہ پیدا ہو جائے نا تو وہ ام ولد بن جاتی ہے، یعنی اس کے بچے کی ماں، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی. تو یہ دونوں مدبر اور ام ولد مولا کے مرنے کے بعد یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی ظاہر ہے پھر کامل مملوک نہ ہوئے، تو پھر یہ بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے. کہتے نہیں یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے. وَهَذَا بِخِلَافِ، اس کو مکاتب کے اوپر قیاس نہ کرنا، یہ اس کے خلاف ہے. مکاتب تو آزاد نہیں ہوگا، یہ آزاد ہو جائے. عجیب بات ہے، یہ بھی تو کامل مملوک نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد یہ آزاد ہو رہے ہیں، تو کامل مملوک تو نہ ہوئے. تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی گہری بات ہے جو آپ کرنے لگے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ملکیت اور ایک ہے رقیت. رقیت مانا غلامی، ایک ہے ملکیت اور ایک ہے رقیت یعنی غلامی. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ادھر غور کر رہا ہے. اب ام ولد اور مدبر میں رقیت کمزور ہے یعنی غلامی کمزور ہے، یہ غلام کامل نہیں ہے. ایک نہ ایک دن آزاد ہو ہی جانا ہے، انہوں نے مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائیں گے، تو انہوں نے ایک نہ ایک دن آزاد ہو جانا ہے، ہمیشہ غلام نہیں رہنا، کبھی آزاد بھی ہو جانا ہے. لہٰذا ان میں غلامی کامل نہیں ہے، رقیت کمزور ہے، لیکن ملکیت کامل ہے، ملکیت کمزور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک مولا زندہ ہے یہ اس کے پورے مالک ہیں. مولا ہر قسم کا تصرف ان میں کر سکتا ہے. اگر بیوی مدبر ہے اس کے ساتھ صحبت بھی ہو سکتی ہے، ام ولد ہے اس کے ساتھ بھی صحبت ہو سکتی ہے، تو تصرف تو ہو سکتا ہے اس میں. تو تصرف ہونا کرینہ ہے کیا؟ کہ مولا جب تک زندہ ہے یہ کامل مملوک ہے، ملکیت کامل ہے، اسی لیے تصرف ہو سکتا ہے. ہاں غلامی کمزور ہے کہ مرنے کے بعد آزاد ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن آزاد ہو جانا ہے. تو ملکیت کامل ہے، کرینہ کیا ہے کہ تصرف ہو سکتا ہے، صحبت ہو سکتی ہے. تو کامل ملکیت میں تصرف نہیں ہو سکتا تھا، جیسے مکاتبہ میں نہیں ہو سکتا تھا، صحبت نہیں ہو سکتی تھی، اس میں ہو سکتی ہے. یہ کرینہ ہے کہ ملکیت کامل ہے. جب ملکیت کامل ہے تو کل مملوک کے لفظ کیا چاہتا تھا؟ جو بھی میرا کامل مملوک ہو وہ آزاد ہے. تو یہ مملوک تو کامل ہے، غلامی ناقص ہے، ملکیت کامل ہے.
کیونکہ ہر قسم کا تصرف ہو سکتا ہے. غلامی ناقص ہے. غلامی کا ناقص ہونا ملکیت کے ناقص ہونے کو نہیں چاہتا. یہ بات ذرا گہری ہے. جب ملکیت کامل ہے تو ہم نے کیا کہا تھا، جو بھی کامل مملوک ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا فوری طور پر. اس کے بولتے ہی کہ جو بھی میرا مملوک ہے وہ آزاد ہے، تو مدبر اور ام ولد تو آزاد ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان میں ملکیت کامل ہے لیکن غلامی کمزور ہے. تو ملکیت کامل، تو جو بھی کامل مملوک ہوگا وہ آزاد، تو یہ بھی کامل مملوک، لہذا یہ بھی آزاد. دیکھ لیں، بخلاف المدبر و ام الولد، بخلاف مدبر و ام ولد کے، فإن الملک فیہما کامل، ان دونوں میں ملکیت کامل ہے، غلامی کمزور ہے. تو ملکیت کامل ہے تو کامل مملوک. تو ہم نے کیا کہا تھا، جو بھی کامل مملوک تو آزاد، تو مدبرہ بھی آزاد اور ام ولد بھی آزاد. ہاں کمی جو آئی ہے ولیذا، یہ کرینہ ہے کہ مدبرہ اور ام ولد میں ملکیت کامل ہے. کرینہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے حل وطی المدبرۃ و ام الولد، کہ مدبرہ اور ام ولد کے ساتھ وطی حلال ہے، صحبت ہو سکتی ہے، تصرف ہو سکتا ہے. تو تصرف تو تب ہو سکتا ہے جب ملکیت کامل ہو. معلوم ان دونوں میں ملکیت کامل ہے. جب ملکیت کامل ہے تو کیا کہا تھا، جو بھی مملوک کامل مملوک ہے وہ آزاد، کیونکہ مطلق کامل کو لہٰذا یہ دونوں تو آزاد ہو جائیں گے. ملکیت کامل ہے. کمی پتہ کس چیز میں آئی ہے؟ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ، اور جو کمی آئی ہے وہ کس چیز میں آئی ہے؟ ملکیت میں نہیں، پھر رقیت میں، یعنی غلامی میں کمی آئی ہے. وہ کیسے غلامی میں کمی کیسے آ گئی؟ من حیث انہ یزول بالموت، کیونکہ یہ غلامی موت سے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ غلام نہیں رہے گا، کبھی غلامی ختم بھی ہو جائے گی. تو غلامی کمزور ہے. لا محالتہ، یقینی طور پر غلامی میں کمی آ رہی ہے، ملکیت میں نہیں. مولا جب تک زندہ ہے یہ کامل مملوک ہے، کیونکہ ان میں تصرف بھی کر سکتا ہے، اور کامل مملوک ہی میں تصرف ہو سکتا ہے. تو جو بھی کامل مملوک وہ آزاد، مملوک تو کامل ہے لہذا آزاد ہو جائیں گے. سمجھے؟ جب یہ باریک فرق سمجھ آ گیا آپ کو کہ مدبرہ اور مدبر اور ام ولد میں ملکیت کامل ہے، رقیت اور غلامی کمزور ہے، جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب پھر ایک اور مسئلہ بھی جو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. وَلَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لأن الواجب هو التحریر وهو اثبات الحریت بازالۃ الرق. اچھا جی، کہنے لگے قرآن مجید میں جو آتا ہے مثال کے طور پر قسم وغیرہ کے کفارے میں، وہ کیا آتا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اگر تم قسم اٹھاتے ہو اور یمین لغو اٹھاتے ہو. یمین لغو کا معنی ہوتا ہے جو عادت بنی ہوتی ہے، بندہ بات بات پہ قسم اٹھا، اللہ کی قسم پہ ڈگ گیا، اللہ کی قسم یہ کھایا، اللہ کی قسم یہ خرید، اللہ کی قسم یہ بات، اللہ کی قسم، بات بات کے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے. تو یہ یمین لغو ہوتی ہے، اس کے اوپر پکڑ اور مواخذہ نہیں، کیونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس پر کفارہ بھی نہیں آتا، مواخذہ بھی نہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اللہ جو پکڑ اور مواخذہ فرماتے ہیں وہ یمین منعقدہ کا، بما عقدتم الایمان، یمین منعقدہ پر مواخذہ ہوتا ہے، پکڑ آتی ہے. یمین منعقدہ کسے بولتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں قسم. قسم مثال کے طور پر کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے خدا کی قسم میں اگلے جمعے پنڈی جاؤں گا، یہ قسم اٹھا لی. اب اگلا جمعہ آیا پنڈی نہ گیا تو قسم توڑ دی، اس کے اوپر مواخذہ آئے گا جی، پکڑ آئے گی، گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ صرف یمین منعقدہ پر آتا ہے، جو مستقبل کے بارے میں قسم اٹھائی جائے اور توڑ دی جائے اس پر کفارہ آ جاتا ہے. فکفارت کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ،
یمین منعقدہ پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتے ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے کفارہ بھی۔ اب کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، 10 مسکینوں کو جن کو زکوٰۃ لگتی ہے 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، سمجھے؟ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین او کسوتہم، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، او تحریر رقبہ، یہ آیا قرآن مجید، تحریر الرقبہ، یا غلام آزاد کر دے۔ رقبہ سے مراد غلام ہے، اس دور میں غلام چلتے تھے، یا کھانا کھلا دے 10 مسکینوں کو، یا کپڑے پہنا دے 10 مسکینوں کو، سمجھے؟ یا پھر غلام آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپشن دے دی ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے، غلام بھی آزاد کر سکتا ہے۔ اب تحریر الرقبہ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ رقبہ غلام کا لفظ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگی۔ رقبہ سے مراد کیا؟ غلام، مطلق غلام کو ذکر کیا۔ اور ابھی ہم نے اصول پڑھ لیا کہ مطلق کو جب ذکر کیا جائے اس سے مراد کامل ہوتا ہے۔ تو کیا معنی؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں، آیت کا معنی یہ ہو گیا کہ مطلق غلام کو آزاد کر دے۔ تو مطلق ہونا کرینہ ہے کس بات کا؟ لفظ میں کرینہ موجود ہے کس بات کا؟ کہ کامل غلام کو آزاد کرے۔ اور جب کامل غلام آزاد کرنا یمین کے کفارے میں ضروری ہے، تو ابھی ہم نے پڑھ لیا مدبر، مدبرہ اور ام ولد، ان میں غلامی کمزور ہے، ملکیت کامل ہے، کیونکہ جب تک زندہ ہے پورا مالک ہے ان کا، ملکیت میں کمی نہیں ہے، لیکن غلامی کمزور ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن انہیں آزاد ہو جانا، مولا مرے گا اس وقت یہ آزاد ہو جائیں گے، غلامی ختم ہو جائے گی، تو غلامی ناقص ہے۔ تو آیت کیا چاہتی تھی؟ غلام آزاد کرے قسم کے کفارے میں۔ تو غلام تو مطلق، تو مطلق کو مطلق ذکر کیا ہے، تو کامل، تو کامل غلام آزاد کرے۔ تو مدبر اور ام ولد یہ غلام کامل نہیں ہے، مملوک کامل ہے۔ تو غلام کامل ہے تو قسم کے کفارے میں آزاد نہیں، کیونکہ وہاں غلام کا لفظ مطلق ہے غلام کا، اور مطلق کامل کو چاہتا ہے، کامل غلام کو آزاد کرے، یہ تو کامل نہیں، لہذا کسی نے مدبر یا مدبرہ یا ام ولد قسم کے کفارے میں آزاد کر دیو تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ سے دینا پڑ جائے گا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ فرق؟ اچھا اب آپ دیکھو، ولا یجوز فیہما، قسم کے کفارے، اچھا جی آگے دیکھیں، وعلی ھذا قلنا، یہاں تک کر لیا تھا، اسی پر ہم نے کہا، جب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ مکاتب اور کیا نام ہے، مدبر اور ام ولد میں غلامی کمزور ہے، ملکیت کامل ہے، جب غلامی کمزور ہے تو پھر اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، اذا اعتق المکاتبہ، کسی نے مکاتب کو آزاد کر دیا قسم کے کفارے میں یا اپنے زہار کے کفارے میں، اس میں بھی تو غلام آزاد کرنے کا ذکر آتا ہے نا، سمجھے؟ تو چونکہ مکاتب اور مکاتب میں ابھی آپ نے پڑھ لیا ملکیت ناقص ہے لیکن غلامی کامل ہے، یہ بھی کامل غلام ہے، تو مکاتب کو آزاد کر دیا تو کیونکہ اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو وہ غلام ہی رہے گا، وہ پھر کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا، کہ غلامی اس کی ہمیشہ رہے گی، تو غلامی کامل ہے، غلامی ناقص نہیں ہے، ملکیت ناقص ہے، اسی لیے اس میں تصرف نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ غلامی کامل ہے مکاتب میں، تو یمین اور زہار کے کفارے میں اگر اس کو آزاد کر دیا جائز ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن زہار اور قسم کے کفارے میں مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الواجب هو التحریر، کیونکہ اس میں واجب کیا ہے قسم کے کفارے اور زہار کے کفارے میں؟ او تحریر و رقبہ، آزاد کرنا۔ اب یہ آزاد، اور آزاد کرنا کسے، وہ تحریر وانا آزاد کرنا، آزاد کرنا کسے بولتے ہیں؟ وَهُوَ اثبات الحریت، وہ آزادی کو ثابت کرنا، بِإِزَالَةِ الرِّقِّ، غلامی کو ختم کرنے کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب یہ آزاد کا لفظ مطلق ہے تو یہ کامل آزادی کو چاہتا ہے، اور آزادی آتی ہے غلامی ختم کرنے کے ساتھ، تو یہ چاہتی ہے کامل غلام ہو تاکہ کامل آزادی آئے،
اور مطلق پر عمل ہو جائے. تو فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتَبِ كَامِلًا، جب غلامی مکاتب میں کامل تھی تو پھر اس کان تحریرہ تحریر من جمیع الوجوہ، تو پھر مکاتب کو آزاد کرنا یہ کامل غلام کو آزاد کرنا، یہ ہر لحاظ سے آزادی آ گئی، یعنی کامل غلام. اور مدبر اور ام ولد میں جب ثابت لما کان الرق ناقصا، جب غلامی کمزور تھی تو پھر لا یکون التحریر تحریرا من کل الوجوہ، تو اس میں وہ آزادی ہر لحاظ سے آزادی نہیں آئی، یعنی کامل آزادی نہیں آئی. حالانکہ تحریر مطلق تھا اور مطلق چاہتا تھا کامل آزادی، اور کامل آزادی چاہتی تھی کامل غلامی کو، کہ کامل غلام کو آزاد کرے گا تو کامل غلامی ہے. تو اس میں تو غلامی ناقص ہے مدبر میں، اگر کامل آزادی نہیں، لہذا کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور مکاتب میں غلامی کامل ہے، ملکیت کمزور ہے، تو اس کو آزاد کر دیا تو کامل وہ آزادی آ گئی، کیونکہ وہ غلام کامل ہے، کامل وہاں کفارہ ادا ہو جائے گا. میرا خیال میں آج کے سبق میں مثال تو انہوں نے جو دی ہے وہ غلام اور لونڈی کے مسائل، یہ ایک نئی چیز تھی. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ استاد جی یہ غلامی کیا پھر کبھی لوٹ کے آئے گی؟ یعنی اس کے احکامات ویسے انٹیکٹ ہیں، اس کے بارے میں باتیں ویسے ہی ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل ایک نئی بات ہے، ہم نے معاشرے میں کہیں نہیں دیکھی. تو ہاں نہیں، یعنی یہ ابھی تو آگے میں نے آپ کہیں کو بتایا فیوچر میں اس معاہدہ کی ہوا ہوا ہے. واپسی کی کوئی ہے؟ مطلب وہ ہو معاہدہ کبھی سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، بالکل ہو کبھی فیوچر سکتا ہے، میں یہ پاسبلٹی ہے؟ ٹوٹ سکتا ہے. فرض کر لو کافروں نے معاہدہ توڑ دیا، انہوں نے جب خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے اور انہوں نے اسی طریقے سے یہاں سے خواتین اٹھائی، بندے اٹھائے، ان کو لونڈیاں بنا لیا، ان کو غلام بنا لیا، تو معاہدہ توڑ دیا انہوں نے. جب استاد جی توڑ دیا بندے تو تو معاہدہ جنگی ختم ہو قیدی ہو گئے، لونڈیاں کون ہوں گی؟ مطلب اٹیک جیسے بس ظلم، اس میں گھروں سے جس کو بھی اٹھا لیا. نہیں، بندے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بندے بھی جب وہ جنگی قیدی، تو خیر جو قیدی ہوتے ہیں نا انہیں کو غلام بناتے ہیں. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اس کو پھر وہ جیلوں میں نہیں ڈالتے تھے، اس کو گھر میں رکھتے تھے. اب وہ ان کا سمجھو کہ ان کو وہ مالک بن گئے اس کو کبھی کہا جی کہ بازار سے فلاں سودا لے کر آ جا، کبھی پھل لے کر آ جا، کبھی سبزی لے کر آ جا، کبھی مالش کر، کبھی صفائی کر، کبھی یہ کر، اور کبھی اپنی دکان کے اوپر بٹھا دیا. تو اس قسم کے کام، یعنی ایک نوکری والا پہلو بھی نوکر بن جاتا تھا. کیونکہ دیکھو اتنے سارے بندے ہوتے تھے، کہتے جیلوں میں ڈالیں گے نا تو وہاں سڑتے رہیں گے، گلتے رہیں گے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کسی کے ملکیت میں چلے جائیں، پھر وہ جو خود کھائے گا وہ ان کو بھی کھلائے گا، بازار میں گھومے پھریں گے بھی، آتے جاتے رہیں گے، تو ایک جگہ کے اوپر قید اور بند نہیں رہیں گے. اب چونکہ وہ اس کا بھی کام کر رہے ہیں لہٰذا اس کو دکھے گا بھی نہیں اس کے اوپر خرچ کرنا. اور اسی طرح لونڈی جو ہے وہ بھی گھر کے اندر آ جاتی تھی، اور پھر وہ ظاہر ہے گھر کے کام کاج بھی کرنا، اور نکاح کے بغیر بھی بیوی والے معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے تھے. یہ خالی اسلام میں نہیں تھا، یہ تو اسلام سے پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. جی یہ اور تو یوسف ایک علیہ کسٹم السلام کے بہت اندر بھی پرانا، دیکھے انہوں نے غلام بنا بالکل کر، وہ ملتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچا تھا انہوں نے. جی وہ پوری وہ دیکھو بنی نا، اسرائیل کئی کی قوم بھی 100 غلام سال بنی تھی. 1000 سال حضور سے پہلے غلام بنے. یہ دیکھیں نا، جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو کانسیپٹ پہلے سے چل، اسلام نے تو جی آ کر اس ہمیشہ کے حقوق بیان کیے ہیں غلام. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو غلام، اگر بیوی، وہ اس کو تو ہو گیا، لانڈی کو تو وہ مالک کے ساتھ صرف اس کو اٹیچ کیا، غلام کا کیا سچویشن تھی؟ اس کی شادی ادروائز ہو سکتی تھی؟ شادی مولا کی اجازت سے ہو سکتی تھی، اچھا. اگر اس کو اجازت دیتا تھا نا شادی کی تو وہ اس کی اجازت سے کر سکتا تھا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا. یا ہاں پھر اور یہ ہے کہ وہ اس کی پھر خدمت کرے اور اس کی محنت کرے کہ بھئی میں آپ کی مہربانی یار مجھے آزاد کر دو، اللہ آپ کو بہت جزا دے گا. تو بہت سارے غلام ایسے تھے کہ جو مسلمان بھی ہوئے اور وہ آزاد بھی ہوئے، اور پہلے وہ غلام تھے. بڑے بڑے صحابہ میں وہ نام آتے ہیں، اور ان کو آزاد کرایا گیا. ٹھیک ہے نا. حضرت بلال کے جی وہ بارے تو میں ایک کیا تھا پورا کہ ان وہ کا مولا خاندان حضرت غلامہ جو بلال ہے حبشی وہ تو امپاورڈ بھی ہوا تھا. لیکن جی چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ تھوڑا پھر سا ان نا کی وہ ملکیت میں آ جاتا ویئرڈ تھا. لگتی ہیں یہ مثالیں، یہ تھوڑی سی نئی ان کو ہضم نا، کرنا ذرا مشکل ہے. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر آیا تھا، امریکن آرمی کا ڈاکٹر تھا. وہ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب یہ وہ مسئلہ ہے کہ
जिधर आकर उन्होंने मुझे, अमेरिकन आर्मी ने मुझे फंसा लिया, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने कहा बाकी सारी बातें छोड़ो, ये इस्लाम में क्या है? मैं कहा अल्लाह के बंदे ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम से पहले से चला आ रहा था, ये तो जाहिलियत के दौर में भी था, ये तो बहुत पहले से ही हाँ चला जी, आ ये रहा है। तो हमेशा से था, और आप इस्लाम ने देखो तो तो इसको एक सदियों से चला आ रहा वो असूल दिए थे, है। इस्लाम वो ने तो मैं तो उस बात को तो मैं समझती हूँ। उसूल दिए, उनके हुकूक अदा किए, तो या तो इस्लाम ने शुरू किया होता तो आप कहते, लेकिन फिर उसने तो ऐसा ऐसा आकर हुकूक, खत्म हो बल्कि गया, जगह कफारों में देखो इतने ना, गुलाम आजाद होते थे कसम सबको में, तो वो उठाई है उलमा साथ कर जी जी, वो जी। बस एक ही एक सवाल मेरे ज़हन में था कि इसकी आयात भी कुरान में मौजूद हैं, इस पे अहकामात भी मौजूद है। आप देखिए इस किताब में इतनी डिस्कशन, इतनी मिसालें गुलामों की हैं, एक लेक्चर गुलामों पे रख दें कि तुम्हें हम्म। इसकी तफसील तो पता चले कि इनके क्या मसला मैं जरूर मैं इसके ऊपर मैं रखूंगा इंशाल्लाह, वो आजकल मैं कर लेता हूँ, तो उसकी पूरी तफसील मैं जिक्र कर दूंगा, क्योंकि आजकल है नहीं ना, इसलिए मैं ज़्यादा टच नहीं कर रहा था। मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा इसके ऊपर, मैं जरूर करूंगा। हिदायतुन नहव निकाल जी, लेंगे। उससे फायदा होगा, क्योंकि नहीं इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है अगर कोई पूछे तो। जी मैं उस्ताद जी, आपको इसकी लॉजिक, इसकी तारीख और इसके बारे में पूरी वजाहत करूंगा इंशाल्लाह। उस्ताद जी मुझे भी एक सवाल पूछना जी था जी आपसे। उस्ताद जी अगर 2 तलाक़ें कोई दे दे जी तो पूछें। फिर इद्दत हो जाएगी? 2 तलाक़ें दे दे फिर इद्दत हो जाएगी, इद्दत शुरू कर दे हो जाएगी उसकी, उस औरत की? जी, अगर 2 तलाक़ें देने के बाद उसने रुजू नहीं किया तो वो इद्दत में है वो औरत फिर। मतलब फौरन इद्दत शुरू हो जाएगी, रुजू जैसे करने से निकाह बहाल, अगर कि भाई फौरन तलाक देते ही वो एक भी देगा तो इद्दत शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, ये किसी ने मसला पूछा था तो मैं तलाक तो एक भी देगा तो इद्दत शुरू हो जाएगी। अच्छा, और अगर फिर इद्दत पूरी हो जाए तो जी, फिर पूरी तलाक हो जाएगी? अगर अगर उस इद्दत पूरी होगी तो फिर निकाह खत्म हो जाएगा, जी, मतलब रुजू नहीं कर सकते ना, फिर फिर दोबारा निकाह हलाल खत्म हो नहीं 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 नहीं, वो तलाक तो 1 या 2 ही हुई है, फिर हलाले की जरूरत नहीं है, फिर खाली निकाह भी काफी होगा। वो तो जी 3 के बाद वो हलाले के बगैर हलाल नहीं होती। 1 या 2 के बाद अगर निकाह खत्म हो जाता है ना, तो फिर खाली सिंपल निकाह भी काफी है। ठीक है, बस यही बात पूछनी थी, किसी ने पूछा था। ठीक है सर। ठीक, चल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब निकाल लें जी, मैं 1 मिनट बनाइए इसको।